تو سامعین، آج کی گفتگو کا موضوع ہوگا وسیلہ۔ آج وسیلہ کے موضوع پہ گفتگو ہوگی، کیونکہ جب ہم محبوبان خدا یعنی انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو ایک ٹولہ ہم پہ شرک کے فتوے لگاتا ہے۔ لیکن اگر انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس کائنات عالم میں ہر انسان وسیلے کا محتاج ہے۔ ہر انسان کو وسیلے کی ضرورت ہے۔ بچے کو تربیت کے لیے والدین کے وسیلے کی ضرورت ہے، اور ہر کمزور کو طاقتور کے وسیلے کی ضرورت ہے۔ غریب امیر کا وسیلہ ہے، امیر غریب کا وسیلہ ہے، حتیٰ کہ انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے جانور بھی وسیلہ ہے۔ غرض ہے کہ اس کائنات میں، اس کائنات کے جو معاملات ہیں وہ کسی نہ کسی طرح وسیلے کے محتاج ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حالانکہ سب کچھ کرتا خدا ہے، سب کچھ رب ذوالجلال کے حکم سے ہوتا ہے، سب کچھ اس کائنات کو بنانے والا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ لیکن کیا ہے کہ ہر معاملہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح وسیلے کا محتاج ہے۔ بچہ جو ہے اس کی پرورش کے لیے بلا شبہ والدین وسیلہ ہیں، لیکن پرورش فرماتا رب ذوالجلال ہے۔ اور اسی طرح غریب کی روزی کا وسیلہ دولت مند لوگ ہیں، لیکن حقیقت میں روزی دینے والی رب کی ذات ہے۔ اور اسی طرح مرض سے نجات کا دوا اور ڈاکٹر وسیلہ ہے، لیکن حقیقت میں شفا عطا وہ فرماتا ہے، شفا کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر خیال رہے کہ ان ساری چیزوں کو وسیلہ ٹھہرانے والے اور ان کو وسیلہ بنانے والے اور ان کا سہارا لینے والے پکے اور سچے مومن بھی ہوتے ہیں۔ یعنی ان چیزوں کا سہارا لینے سے رب ذوالجلال کی وحدانیت میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں آتا، اور ایک اللہ کو ماننے والے ان چیزوں کا سہارا لینے کے باوجود بھی پکے اور سچے مومن اور موحد ٹھہرتے ہیں۔ تو بھلا بتائیے، جب ان چیزوں، یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، عام سی چیزیں اور عام انسان دنیاوی جو ہیں، جب ان کا وسیلہ لینے سے شرک نہیں ہوتا تو وہ اللہ کے پیارے، جو اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں، اللہ جن کی سنتا بھی بڑی ہے اور پھر ان کے وسیلہ پیش کرنے والے کی بھی بڑی سنتا ہے، ان کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنے سے کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ لوگ ہم پہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں، لیکن ان سے پوچھو کہ سب سے پہلے انسان اور انسانیت کے بعد ابو البشر اور تمام نبیوں کے بعد خود بھی اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا فتویٰ ہوگا؟ توجہ ہے آپ کی؟ میرا خیال ہے کہ کچھ عوام کی توجہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اور کل انبیاء اور کل انسانیت کے بعد آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا فتویٰ ہوگا؟ سب سے پہلے انسان اور ابو البشر، ساری انسانیت کے بعد اللہ کے نبی، اس کائنات کی تاریخ میں اور انسان کی تاریخ میں سب سے پہلے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے میرے حضور کو وسیلہ بنایا۔ تمام انبیاء کے باپ نے سب سے پہلے میرے حضور کی ذات کو وسیلہ پیش فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے وہ شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا، رب ذوالجلال نے ان کو بطور عتاب زمین پہ اتار دیا۔ آدم علیہ السلام روتے رہے، 300 سال تک روتے رہے، لیکن کیا کہ اس لفظ کی معافی نہ ملی۔ اور اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرک میں نقل کیا، اپنی حدیث کی کتاب۔ ان کے علاوہ امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں بھی نقل کیا ہے، اور ان کتابوں کے علاوہ حدیث کی اور کتابوں میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب حضرت فاروق اعظم، وہ ذات کے جن کا نام لیتے ہوئے تم تھکتے نہیں، وہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، لیکن لفظ کی معافی نہ مل سکی، لیکن ایک دن آدم علیہ السلام نے میرے اور آپ کے حضور کے وسیلہ سے، جس کو بات سمجھ نہیں وہ ضرور بولے، ایک دن ہمارے آقا کے وسیلہ سے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، میں محمد کے وسیلہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو فرمایا، اے آدم تم نے میرے محبوب کو کیسے پہچان لیا؟ جس کو سمجھ آیا وہ ضرور بولے۔ آدم تو نے میرے محبوب کو کیسے پہچان لیا؟ کیونکہ
فرمائی تھی. مجھے پیدا فرمایا اور میرے اندر اپنی روح پھونکی تو میں نے سر اٹھایا. جب سر اٹھایا تو میری نگاہ عرش کے ستونوں پہ پڑی. میری نگاہ عرش کے ستونوں پہ پڑی اور میں نے دیکھا کہ عرش کے ہر ستون پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم النبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم النبوت، زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ. تو باری تعالیٰ میں یہ دیکھ کے جان گیا اللہ اکبر، کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، جس ذات کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، وہ مخلوق میں تجھ سے سب سے زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ، رب ذوالجلال نے فرمایا آدم آپ نے سچ کہا ہے، ساری مخلوق میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب وہی ہے. اور اے آدم ان کے وسیلے سے دعا کرو اور آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے تمہاری بخشش بھی فرما دی، میں نے تمہیں معاف بھی فرما دیا. تم نے میرے محبوب کا وسیلہ پیش کیا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آدم علیہ السلام تمام نبیوں کے بعد اور تمام انسانیت کے بعد ان کو جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی وسیلہ مصطفیٰ سے قبول ہوئی. اور پھر پتہ چلا کہ محبوبان خدا کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ تمام نبیوں کے بعد کی سنت ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے نبی اور کل انبیاء کے اور کل انسانیت کے بعد کی کیا ہے سنت ہے. اور پھر انبیاء کے بعد سب سے افضل درجہ میرے حضور کے صحابہ کا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ یعنی کل انبیاء کے بعد ساری امتوں میں سے سب سے افضل میرے حضور کے صحابہ ہیں. تو صحابہ کرام کو جب قحط کا سامنا پڑتا، بارش رک جاتی، بارش نہ ہوتی تو کیا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے ہیں. بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کے بارگاہ خدا میں دعا کے لیے التجا کرتے ہیں. مگر یہ خیال رہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، صحابہ خود بھی دعا کر سکتے تھے. توجہ ہے نا آپ کی؟ صحابہ خود بھی دعا کر سکتے تھے. اور پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ امت میں صحابہ جیسا عالم بھی کوئی نہیں ہے، امت میں صحابہ جیسا کیا ہے متقی بھی کوئی نہیں، امت میں صحابہ جیسا توحید پرست بھی، توجہ ہے نا آپ کی؟ امت میں صحابہ جیسا توحید پرست بھی کوئی نہیں ہے. تو وہ امت میں سے جو سب سے بڑے توحید پرست ہیں جب ان کو قید کا سامنا پڑتا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے آگے دعا کے لیے التجا کرتے. اور پھر میرے حضور کی دعا سے جب اللہ کی رحمت برستی، جب بارش برستی تو پھر رحمت خداوندی کا نظارہ بھی اپنی آنکھوں سے کیا کرتے. اعلان نبوت کے بعد کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک عربی ایک دیہاتی میرے حضور کی بارگاہ میں مشکل کشا آقا کی بارگاہ میں روتا ہوا حاضر ہوا اور آ کے اس نے لوگوں کی تکلیفوں، مصائب اور خشک سالی کی حشر سوانیوں اور تباہ کاریوں کا نقشہ کشا اس انداز سے کھینچا، اس انداز سے پیش کیا گیا. بندہ نواز اب آپ کی بارگاہ میں طلب دعا کے لیے جس حالت میں آئے ہیں وہ حالات اس قسم کے ہیں کہ افلاس کی وجہ سے جوان لڑکیاں کام کرنے پہ مجبور ہو گئی ہیں اور بھوک کی ناتوانی نے بچے کو اتنا نٹھال کر دیا ہے کہ وہ گرا پڑا ہے اور اس کے منہ سے کوئی تلخ اور شیریں بات نہیں نکلتی. اور جو کچھ لوگ کھاتے ہیں ان میں سے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اور اگر حضور کچھ ہے بھی تو وہ کیا ہے کہ آفت رسیدہ خراب کمر اور خود رو بیکار خاص ہے. اور عرض کیا کہ حضور ہماری بات دوڑ تو آپ ہی تک تھی، بندہ نواز ہماری بات دوڑ تو آپ کی بارگاہ تک ہی تھی. جب مشکل کشا آقا اور غم زدوں کے غم خار آقا نے اور لربانوں کے شہنشاہ آقا نے اس غلام کا یہ دکھڑا سنا، غلاموں کا یہ دکھڑا سنا تو بے قرار ہو کر اپنی مبارک چادر کو گھسیٹتے ہوئے ممبر پہ چل رہا، ہاتھ مبارک دعا کے لیے پھیلا دیے اور عرض کیا کہ باری تعالیٰ مسلسل اور مسلسل برسنے والا وہ صحابہ کرم بھیج دے جو مردہ ڈھانچوں میں روح ڈال دے، جو پستانوں کو دودھ سے بھر دے اور زندگی کو کیا ہے کہ اپنا زمین کو تازگی بخش دے. رابی کہتے ہیں کہ ابھی میرے حضور نے اپنے دست مبارک چہرہ انور پہ پھیرے نہیں تھے، دست کرم رخ پہ انور پہ پھیرے نہیں تھے کہ بالوں کے پلے ہر طرف چھا گئے. اور کیا ہے کہ وہ صحابہ کرم کے پہاڑوں نے آفات کو ڈھانپ لیا، اتنا برسنا شروع کیا لگتا تھا کہ برساتی نالوں کے بڑے بڑے منہ کھول دیے گئے اور ہر طرف جل تھل ہو گئی، ہر چیز بارش میں پانی میں نہا گئی.
بارش کا تسلسل قائم ہے، حتیٰ کہ گرد و پیش کے لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور عرض کیا کہ حضور بارش کی کثرت کی وجہ سے کیا ہے کہ ہر چیز ڈوب رہی ہے، یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ یہ بارش بند ہو جائے تو ہر چیز کو بہا کے لے جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی وہ پانی سے محروم لوگ جو تھے وہ اس بادگاہ ناز سے اتنا سیراب ہوئے کہ اپنی وادیوں اور نہروں کی جو تنگی تھی اس کی شکایت کرنے لگے۔ اور میرے آقا غلاموں کا یہ جو متضاد عمل تھا اس کو دیکھ کے آپ میرے آقا اتنا مسرور ہوئے کہ جب فضا مسکراہٹ سے ساری جو فضا تھی اس میں انوار بکھر گئے، ہر چیز پہ بہار آ گئی، اور میرے آقا نے خوشی کے عالم میں فرمایا بھلا ہو ابو طالب کا، اگر اس وقت وہ یہاں ہوتے تو ان کی آنکھیں ضرور ٹھنڈی ہوتی، اور پھر فرمایا ہمیں ان کا شعر کون سنائے گا، ہمیں ان کا شعر کون سنائے گا۔ جب مولا علی نے آقا کی زبان مبارکہ سے یہ فرمان سنا جھوم کے اٹھے اور کیا کہ بندہ نواز شاید آپ ان کا یہ شعر سننا چاہتے ہیں، وَأَبْ يَدَا يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَامُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ وہ حسین مکھڑے والے، وہ نورانی چہرے والے جن کے چہرے کے وسیلہ سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ بیواؤں کے فریاد رس ہیں اور یتیموں کا ملجا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو پتہ چلا رب کی بارگاہ میں محبوبان خدا کا وسیلہ پیش کرنا یہ انبیاء کی بھی سنت ہے، صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، اور پھر صحابہ کرام کسی ایک مخصوص عمل میں نہیں بلکہ دینی اور دنیاوی جملہ امور میں میرے حضور کی ذات کو وسیلہ بنائے گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل فرمایا ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی کی وفات ہو گئی، حضرت عبداللہ وفات پا گئے، ان پہ قرض بہت زیادہ تھا، میں حضور کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوں کہ بندہ نواز میرے والد گرامی کے پہ قرض بہت تھا، میرے پاس یہ چند درختوں کے پھل کے سوا کچھ ہے نہیں، اور ان سے تو کئی سالوں تک قرض ادا نہیں کیا جا سکتا، تو آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں تاکہ جو قرض خواہ لوگ ہیں وہ مجھ پہ سختی نہ کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم میرے ساتھ تشریف لائے، کھجوروں کے وہ جو ڈھیر تھے ایک ڈھیر کے ارد گرد آپ نے چکر لگایا، چکر لگا کے پھر آپ نے دعا بھی فرمائی، جس کو سمجھ آیا وہ ضرور بولے، پھر دعا فرمائی، پھر دوسرے ڈھیر کے ساتھ بھی آپ نے ایسے ہی عمل فرمایا، اس کے ارد گرد چکر بھی لگایا، دعا بھی فرمائی، اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ آقا کریم ایک ڈھیر کے پاس جلوہ فرما ہو گئے، فرمایا کہ قرض لینے والے لوگوں کو کھجوریں توڑتے جاؤ اور دیتے جاؤ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں سب کو دے دی، جتنے قرض خواہ لوگ تھے پہلے یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور کئی سالوں تک کہ ان کا قرض ادا نہیں کیا جا سکتا ان کھجوروں سے، لیکن اب کہتے ہیں کہ سب کو کھجوریں دے دی، ان کا قرض لوٹا دیا، لیکن اس ڈھیر میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ساتھ کہتے ہیں کہ جتنا ان قرض خواہوں کو دیا تھا اتنی کھجوریں ابھی باقی بھی پڑی۔ تو حضرت جابر نے قرض کی ادائیگی کے لیے بھی میری حضور کی ذات کو وسیلہ بنایا، یعنی مشکل کے اس وقت میں بھی حضور کی کہ دریافت کی بنا دی، اسی کو ایک مشکل کشائی کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، آپ فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں بھی نقل کیا ہے، اور امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل نے بھی نقل کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھتے جائیے کہ صحابہ اکرام جو امت میں سے سب سے افضل جماعت ہیں، جنہوں نے براہ راست میرے حضور کے دست کرم سے توحید کے جان لیا، آج لوگوں کو نام نہاد توحید کا نشہ چڑھا ہوا ہے، لیکن میں بتا چکا ہوں کہ امت میں سے صحابہ سے بڑا توحید پرست کوئی نہیں ہو سکتا، بلکہ صحابہ جیسا توحید پرست کوئی نہیں ہو سکتا، تو وہ صحابہ ان کا عمل کیا تھا تو سب سے بڑے توحید پرست تھے امت میں سے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مشرکہ تھی اور میں ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا، وہ انکار کر دیتی، ایک دن میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے حضور کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دی جو مجھے ناگوار گزری، میں روتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا بندہ نواز میری والدہ مشرکہ ہے، ان کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں لیکن
انکار کر دیتی ہے. آج میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کے بارے میں ایسا کلمہ کہہ دیا ہے جو میرے حضور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, جو مجھے گوارا نہیں ہے. حضور آپ اللہ سے دعا فرمائے میری ماں کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ میری ماں کو ہدایت عطا فرمائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے, دعا فرمائی ہے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرمائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا کریم نے دعا فرمائی, میں اپنے گھر کو چل پڑا کہ دیکھو میں پہلے پہنچا ہوں تو دعائے مصطفیٰ پہلے پہنچا. گھر کے دروازے پہ پہنچا, دروازہ بند تھا. میری والدہ نے میرے قدموں کی آہٹ کی آواز سن لی اور کہا ابو ہریرہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہے, اپنی جگہ پہ ٹھہر جا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی. میری والدہ نے جلدی سے غسل کیا, لباس پہنا اور اتنی جلدی آئی کہ سر پہ دوپٹہ بھی نہ دیا. جس کو سمجھ آئے وہ ضرور بولے. اتنی جلدی آئی غسل کر کے لباس پہن کے سر پہ دوپٹہ بھی نہ دیا, بغیر دوپٹے کے دروازہ کھولا اور کہا ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے خاص بندے اور اللہ کے سچے رسول. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں روتا ہوا پھر جانے کائنات کی بارگاہ کی طرف چل پڑا. روتا ہوا پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کیا کہ بندہ نواز مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے, اللہ نے میری ماں کو ہدایت عطا فرما دیا ہے. فرماتے میرے حضور نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. آقا کریم نے کلمہ خیر فرمایا. میں نے پھر عرض کیا کہ حضور دعا فرمائے کہ اللہ میری اور میری ماں کی محبت اپنے مومن بندوں کے دل میں ڈال دے اور مومنوں کی محبت ہمارے دل میں بھی ڈال دے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے آقا نے دعا فرمائی, جانے کائنات نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس بندے یعنی ابو ہریرہ اس بندے اور اس کی والدہ کی محبت اپنے مومن بندوں کے دل میں ڈال دے اور مومنوں کی محبت ان کے دل میں ڈال دے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے آقا نے دعا فرمائی. اس کے بعد کوئی مسلمان پیدا نہیں ہوا کہ وہ مجھے دیکھ کر یا میرا نام سن کے میرے ساتھ محبت نہ کرتا. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک کے راوی ہیں اور اس کو امام ترمذی نے سیاستہ کی کتاب جامع ترمذی میں نقل کیا. ان کے علاوہ امام ابن ماجہ نے سیاستہ کی کتاب سنن ابن ماجہ میں نقل کیا. یہ بتانے لگا ہوں کہ صرف صحابہ کرام نہیں, میرے حضور نے خود بھی اپنی ذات کو رب کی بارگاہ میں مسجدہ بنانے کا حکم عطا فرمایا. اور یہ دو کتابیں سیاستہ کی ترمذی اور ابن ماجہ اور ان کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں بھی نقل کیا. حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ ایک نبینا شخص میرے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, آ کے عرض کیا کہ حضور دعا فرمائے اللہ مجھے صحت عطا فرمائے, مجھے صحیح کر دے یعنی میری بینائی واپس لوٹ آئے. میرے حضور نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو میں دعا کو مؤخر کر دوں, یہ تیرے لیے بہتر ہے, اور اگر تو چاہے تو ابھی تیرے لیے دعا کر دوں. عرض کیا حضور آپ دعا فرما دیں. راوی کہتے ہیں حضرت عثمان آقا کریم نے ان کو حکم فرمایا کہ وضو کرو, اچھی طرح وضو کرو, پھر 2 رکعت نفل پڑھو. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر اس طرح دعا کرو. آقا کریم نے دعا خود سکھائی. آقا کریم نے فرمایا نفل پڑھ کے اس طرح دعا کرنا, اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفع فیہا. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں, تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی رحمت محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے. اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے, تاکہ میری حاجت روائی ہو جائے. اور اے اللہ میرے کام کے سلسلے میں میری حاجت میں صدر دو عالم کی شفاعت کو قبول فرما.
کی ذات پاک کو رب کی بارگاہ میں وسیلہ بنانے کا حکم خود ذات مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ اور راوی حضرت عثمان کہتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اب ہم اسی جگہ پہ بیٹھے تھے، کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، وہ شخص اس حال میں واپس آیا کہ اس کی آنکھوں میں کوئی تکلیف کبھی تھی ہی نہیں، کیونکہ میرے حضور کا وسیلہ پیش کیا تھا۔ جس دعا میں وسیلہ مصطفیٰ ہو، رب کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ اس کو قبول نہ فرمائے۔ تو کیا ہے، میرے آقا نے خود، اس سے پتہ چلا کہ محبوبان خدا کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں تعلیم خود ذات مصطفیٰ نے فرمائی۔ اور پھر انبیاء اور اولیاء، ان کا مقام تو بہت ہی بلند ہے۔ اللہ کے جو محبوب بندے، محبوبات خدا، انبیاء کرام اور اولیاء کرام، ان کی شان تو بہت بڑا ہے، ان کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہو جایا کرتی ہے ان کا وسیلہ پیش کرنا یہ بھی توحید کے منافی نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی فراق یوسف میں روتے روتے، پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے کچھ سالوں کے بعد، تو اسی دوران قحط پڑا۔ آپ کے بھائی دوسری مرتبہ جب غلہ لینے کے لیے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو اپنی قمیض عطا فرمائی، قمیض عطا فرما کے فرمایا کہ اس کو والد گرامی کے چہرے پہ ڈال دینا، یہ قمیض ڈالو گے ان کی کھوئی ہوئی بینائی واپس آ جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ وَأَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا۔ قرآن کہتا ہے جب انہوں نے قمیض، یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب کے چہرے پہ ڈالی تو وہ جو آنکھیں نابینا ہو چکی تھی دوبارہ بینا ہو گئی، یعنی ان کی کھوئی ہوئی بینائی دوبارہ واپس سے لوٹ آئی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے ساتھ، ان سے توسل کرنا اور ان کو ان چیزوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا، یہ بھی انبیاء کے عمل سے بھی ثابت ہے، ہمارے قرآن سے بھی ثابت ہے۔ کیونکہ دیکھیں، قمیض پہننے والے بھی نبی ہیں، اس وسیلہ سے فائدہ اٹھانے والے بھی نبی ہیں، پھر اس کو بیان کرنے والا ماہی شرک ہمارا قرآن ہے۔ اور پھر یہ خیال رہے کہ یوسف علیہ السلام کی وہ جو قمیض تھی وہ نبی کی قمیض ضرور ہے لیکن نبی نہیں ہے، توجہ ہے آپ کی، وہ کیا ہے، نبی نہیں ہے، نبی کی قمیض ضرور ہے لیکن نبی نہیں ہے، یعنی غیر نبی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا، قرآن سے بھی پتہ چلا، دو نبیوں کے عمل سے بھی پتہ چلا، صرف انبیاء نہیں غیر انبیاء کا وسیلہ بنانا بھی چاہیے۔ قرآن سے یہ بات ثابت ہوئی اور انبیاء کے عمل سے یہ ثابت ہو گئی کہ غیر انبیاء کا وسیلہ بھی رب کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ بھی کیا ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بتا دوں کہ لوگ جو ہیں ان کے بڑے نعرے لگاتے ہیں، ان کا نام لیتے لیتے تھکتے نہیں ہیں، لیکن ان کو بتانا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کا عمل بھی چیک کرو، ان کے عمل کو بھی اپناؤ، عمل پہ بھی عمل کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں اور امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں نقل کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب کبھی قحط پڑ جاتا تو آپ آقا کریم کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ دعا کیوں کرتے؟ اے اللہ، ہم تیرے محبوب نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، یعنی تیرے محبوب نبی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے تو بارش عطا فرماتا تھا۔ باری تعالیٰ اب تیرے محبوب نبی کے چچا جان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہمیں بارش عطا فرما۔ تو حضرت انس کہتے ہیں جب حضرت عمر بن خطاب حضرت عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ پیش کرتے تھے تو رب بارش عطا فرماتا تھا۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب کا عمل کس لیے تھا؟ یہ اس لیے تھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ غیر انبیاء یعنی اولیاء کا وسیلہ کی رب کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ آپ لوگ نادان یہاں بھی دھوکہ دینے کی حضور کی امت کو کوشش کرتے ہیں کہ جب محبوبان خدا اس دنیا سے تشریف لے جائیں تو پھر ان کا وسیلہ پیش کرنا جائز نہیں ہے۔ عمل یہ پیش کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب
خطاب نے آقا کریم کے ظاہری حیات مبارکہ میں آپ کا وسیلہ پیش کرتے تھے، لیکن آپ نے ظاہری رسالے پاک کے بعد آپ کا وسیلہ پیش نہ کیا، حضرت عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ پیش کیا، اس لیے کہ جب محبوبہ نے خدا اس دنیا سے تشریف لے جائے ان کا وسیلہ پیش نہیں کیا جا سکتا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ بتا چکا ہوں حضرت عمر بن خطاب کا یہ جو عمل تھا یہ بتانے کے لیے تھا امت کو کہ انبیاء صرف نہیں بلکہ اولیاء کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ اگر محبوبہ نے خدا کے وصال پاک کے بعد انبیاء اپنے محبوبہ نے خدا کا وسیلہ پیش کرنا ہو، یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ اوس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ آقا کریم کے وصال پاک کے بعد ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ آئے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ، جس کو ام المؤمنین کا نام سمجھ آیا زور سے بولے سبحان اللہ۔ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے قحط کی شکایت کی، تو امی جان نے حکم فرمایا کہ جاؤ آقا کریم کے روضہ انور کے پاس جاؤ، روضہ انور کے پاس جاؤ اور آقا کریم کا وہ جو حجرہ مبارکہ ہے اس کی چھت میں روضہ انور کے سامنے ایک کھڑکی کھول دو، یہ چھت میں سوراخ کر دو، سوراخ اس طرح کرنا کہ روضہ انور اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ رہے۔ راوی کہتے ہیں لوگ گئے آقا کریم کے حجرہ مبارکہ میں روضہ انور کے سامنے کھڑکی کھول دی، سوراخ کر دیا، فرماتے اتنی بارش ہوئی کہ خوب سبزہ ہوگا، کہتے اونٹ کھا کھا کے موٹے تازے ہو گئے، لگتا تھا کہ چربی کی وجہ سے پھٹ جائیں گے، حتیٰ کہ اس سال کا نام ہی عام الفطر رکھ دیا گیا، یعنی پیٹ پھٹنے والا سال۔ یہ میرے آقا کے ظاہر وصال پاک کے بعد آپ کے وسیلہ سے رب نے بارش عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک مرتبہ قحط پڑ گیا آقا کریم کے وصال پاک کے بعد، تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کے روضہ انور پہ حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پریشان ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ بارش رب سے دعا کریں کہ بارش عطا فرمائے۔ تو کہتے ہیں صحابہ میرے آقا اس صحابی کے خواب میں تشریف لائے، اسے اپنا دیدار عطا فرمایا اور فرمایا حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت تھا، فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ اور جا کے ان کو میرا سلام بھی کہنا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، حضرت عمر کو میرا سلام بھی کہنا اور ان کو کہنا کہ تمہیں بارش عطا کی جائے گی، اور ساتھ فرمایا کہ امت کو یہ بھی بتانا کہ کچھ بے دین لوگ جو تیری جان لینے کے در پہ ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ امت کا جو دشمن ہے وہ بے دین ہے، یہ بول رہی ہے خود ذات مصطفیٰ۔ تو یہ آقا کریم کے وصال پاک کے بعد یہ بھی ہوا، صحابہ کرام نے آقا کریم کے روضہ انور سے اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کے رب کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب کا یہ جو عمل تھا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے، یہ اس لیے بتانا تھا امت کو کہ انبیاء کرام کے علاوہ اولیاء کا وسیلہ بھی رب کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے حضرت عمر بن خطاب دعا فرماتے تو بارش رب عطا فرماتا تھا، تو یہ بتانے کے لیے تھا کہ ہم اولیاء کرام کا وسیلہ بھی رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو رب اپنی رحمت نازل فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون کون جانتا ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ صحابی نہیں ہیں کیونکہ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کی وجہ سے آقا کریم کا دیدار نہ کر سکے، لیکن حضور سے محبت بڑی کرتے تھے، آقا سے پیار بڑا تھا، اور میرے آقا کو بھی بڑا پیار تھا حضرت اویس کرنی سے۔ حالانکہ صحابی نہیں ہے اور آقا کریم نے خود حضرت عمر بن خطاب کو فرمایا ہے عمر اگر ہو سکے تو ان سے اپنی بخشش کے لیے دعا کروا لینا۔ فرمایا کیوں، وہ جس چیز میں بھی قسم کھا لے رب اس کو کر دیتا ہے، اس لیے اگر ہو سکے تو ویسے کرنی سے اپنی بخشش کے لیے دعا کروا لینا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کے پاس کیونکہ حضرت ویسے کرنی یمن کے رہنے والے تھے، اس لیے یمن سے جو کمک بھی آتا آپ ان سے پوچھتے کہ تم میں سے کوئی اویس بن عامر بھی ہے؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اویس بن عامر آ گئے، حضرت اویس کرنی آ گئے، آپ نے پوچھا کوئی اویس بن عامر؟ جی ہاں میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا قبیلہ مراد سے تمہارا تعلق ہے؟ جی قبیلہ مراد سے تعلق ہے۔ فرمایا قرن کے رہنے والے ہو؟ ہاں قرن کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا کیا تمہیں ایک مرتبہ برس کی بیماری بھی لگی تھی؟ ایک درم کے نشان کے
برابر درہم کے برابر نشان کے علاوہ ساری جو ٹھیک ہو گئی، جی ہاں لگی تھی ٹھیک ہو گئی، ایک درہم کے برابر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اے عمر، اویس بن عامر جو قبیلہ مراد سے تعلق رکھتا ہوگا، قرن کا رہنے والا ہوگا، یہ اس کی نشانی ہے کہ ایک درہم کے برابر بس کی بیماری کا نشان ہوگا، وہ اللہ سے جس چیز پر بھی قسم کھانے اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ ہو سکے تو اپنی بخشش کے لیے دعا کروا لینا، تو اب آپ میرے لیے بخشش کی دعا کر دیں۔ سبحان اللہ، اب عمر بن خطاب جیسے جلیل القدر صحابی، خلیفہ ثانی میرے حضور کے یار اور مراد مصطفیٰ، جن کو میرے آقا نے رب کی بارگاہ سے مانگ کے لیا، ان کو فرما رہے کہ ویسے کرنی سے اپنی بخشش کے لیے دعا کروا لینا۔ تو یہ امت کو یہ بتانا تھا کہ صحابہ کی شان تو بہت ہی بلند ہے، صحابہ کے بعد جو آنے والے اولیاء ہیں وہ بھی اگر کسی چیز پہ قسم کھا لیں رب اس کو پورا کر دیتا ہے۔